بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عند بروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه ويهجو كافورا في شهر ربيع الأول سنة 51 و300. اور متنبی نے کہا اپنے کوفہ کی طرف آنے کے وقت بیان کرتے ہوئے اپنے راستے کے منازل کو اور مذمت کرتے ہوئے کافور کی ربیع الاول کے مہینہ میں سن 351 ہجری میں. مطلب یہ ہے کہ جب یہ کوفہ کی طرف آ رہا تھا اس وقت کیا مناظر راستے میں پیش آئے اور راستے کی کیا حالت تھی، اور اسی طرح وہ ان اشعار میں کافور کی بھی مذمت کرتا ہے. علی کل ماشیۃ الخیزلہ فدا کل ماشیۃ الحیدبہ. الخیزلہ وہ عورت کی جو ناز و انداز سے چلتی ہو، اور الحیدبہ اونٹنی کی ایک خاص رفتار. اور نجاتن اس کا معنی تیز رفتار اونٹنی. بجاوی کی طرف منسوب، بجاوی علاقے کی طرف منسوب اونٹنی کو کہتے ہیں. خنوفن صیغہ صفت کا ہے باب ضربہ سے بمانے گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والی اونٹنی. سنو ہر ناز و انداز سے چلنے والی عورت قربان ہو جائے ہر خاص رفتار کی چال والی اونٹنی پر، اور ہر تیز رفتار بجاوی اونٹنی پر جو گردن کو ٹیڑھا کر کے چلنے والی ہے، اور مجھے پرواہ نہیں ہے خوبصورت چلنے کی. الا سنو کل ماشیۃ الخیزلہ ہر ناز و انداز سے چلنے والی عورت فدا قربان ہو جائے ہر مخصوص رفتار کے ساتھ چلنے والی، مخصوص چال کے ساتھ چلنے والی اونٹنی پر، اور ہر تیز رفتار بجاوی اونٹنی پر جو گردن کو ٹیڑھا کر کے چلنے والی ہے. وما بی حسن المشاء اور مجھے پرواہ نہیں ہے خوبصورت چلنے کی. مطلب یہ ہے مجھے ناز و انداز سے چلنے والی عورتوں میں دلچسپی نہیں، مجھے تو اپنی خاص رفتار کے ساتھ چلنے والی اونٹنی پر جو ہے وہ دلچسپی ہے، اونٹنی میں دلچسپی ہے. تو ہر تیز رفتار، ہر ناز و انداز سے چلنے والی عورت ہر مخصوص رفتار کے ساتھ چلنے والی اونٹنی پر قربان ہو جائے، اور ہر بجاوی اونٹنی پر قربان ہو جائے جو گردن کو ٹیڑھا کر کے چلتی ہے. وَلَكِنَّهُنَّ حِبَالُ الْحَيَاةِ وَقَیدُ الْعُدَاةِ وَمَیْتُ الْأَذَىٰ. حبال حبلن کی جمع ہے بمعنی رسی. قید ضربہ کا مصدر تدبیر کرنا. عدات عادن کی جمع دشمن. میت ضربہ کا مصدر ہٹانا، اذا تکلیف. اور لیکن وہ زندگی کی رسیاں ہیں اور دشمنوں کے خلاف تدبیر ہیں اور تکلیف کو ہٹانا ہے. ولاکنہن اور لیکن وہ حبال الحیات زندگی کی رسیاں ہیں، وقید العدات اور دشمنوں کے خلاف تدبیر ہیں، ومیت الاذی اور تکلیف کو دور کرنا ہے. مطلب یہ ان اونٹنیوں کے ذریعے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ اونٹنیاں زندگی کی رسی، دشمنوں کے خلاف تدبیر اور تکلیف والی چیزوں کو ہٹانے کا سبب ہیں. ضربت بہتی ہے ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. اتی اس کی جمع عطیہ آتی ہے بیابان. القمار جوا. میں نے طے کیا ان اونٹنیوں کے ذریعے بیابان کو مثل جوے کے پانسا پھینکنے کے، یا تو اس لیے اور یا اس لیے. ضربت میں نے طے کیا، بہتیہ ان اونٹنیوں کے ذریعے بیابان کو، ضرب القمار مثل جوے کے پتا پھینکنے کے، جوے کے پتا پھینکنے کے یا پانسا پھینکنے کے. اما لہذا یا تو اس لیے، و اما لذا اور یا اس لیے، یا اس کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ میں نے ان اونٹنیوں کے ذریعے بیابانوں کو بھی طے کیا بالکل ایسے ہی جیسا کہ جوے میں پتا پھینکا جاتا ہے کہ یا تو نفع ہوگا یا نقصان، اور پرواہ نہیں کی جاتی. تو میں نے بھی بیابانوں کو طے کرنے میں خطرات کی پرواہ نہیں کی. اذا فزعت قدمت الجیاد وبید السیوف وسمر القنا. فزعت فزع سمع سے ہے گھبرا جانا. قدمت بمانے تقدمت کے آگے بڑھ جانا. الجیاد جید کی جمع عمدہ گھوڑے، اور سمر القنا گندمی نیزے. جب وہ گھبراتی ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں ان سے عمدہ گھوڑے اور سفید تلواریں اور گندمی رنگ کے نیزے. اذا فزعت جب وہ اونٹنیاں گھبرا جاتی ہیں، قدمت تو ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، الجیاد عمدہ گھوڑے، وبید السیوف اور سفید تلواریں، وسمر القنا اور گندمی نیزے. مطلب یہ کہ جب اونٹنیاں ڈرنے لگتی ہیں جنگ میں تو ان سے عمدہ گھوڑے، سفید تلواریں اور گندمی نیزے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ خود مقابلہ کرتے ہیں. فمرت بنخل وفی رکبها عن العالمین وعنہ غنا. مرت مرور نصرہ سے گزر جانا، نخل سے مراد ماء نخل ایک معروف جگہ ہے. رکب جمع ہے راکب کی بمعنی سوار.
پس وہ گزری ماء نخل کے پاس سے، حالانکہ ان کے سواروں میں جہان والوں سے اور اس ماء نخل سے استغنا تھا۔ فمرت، پس وہ گزری، بنخل، ماء نخل سے، وفی رکبہا، حالانکہ ان کے سواروں میں، عن العالمین، جہان والوں سے، وعنہ، اور اس ماء نخل سے، غنا، استغنا تھا۔ مطلب یہ ماء نخل کے پاس سے وہ اونٹنیاں گزریں اور حال یہ تھا کہ سواروں کو نہ تو ماء نخل سے کوئی دلچسپی تھی نہ جہان والوں سے، بلکہ وہ آگے بڑھتے گئے۔ وَأَمْسَتْ تُخَيِّرُنَا بِالنَّقَابِ وَوَادِ الْمِيَاهِ وَوَادِ الْقُرَىٰ۔ امسط، امسا سے شام کر دینا، تخیر، تخیر سے اختیار دینا، نقاب وادی میاہ، وادی قرا جگہوں کے نام ہیں، اور انہوں نے شام کی ہمیں اختیار دیتے ہوئے نقاب میں، وادی میاہ اور وادی قرا کی۔ وَأَمْسَتْ، اور انہوں نے شام کی، تخیرنا، ہمیں اختیار دیتے ہوئے، بالنقاب، نقاب میں، وادی میاہ اور وادی قرا کی۔ مطلب یہ شام کے وقت نقاب میں پہنچیں اور ہمیں اونٹنیوں نے اختیار دیا کہ چاہو تو وادی میاہ میں پڑاؤ ڈالو، چاہو تو وادی قرا میں قیام کرو، لیکن ہم آگے بڑھتے گئے۔ وَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا۔ تربان ایک جگہ کا نام ہے، اور ہا تنبیہیہ ہے، بمعنی یہ لو، اور ہم نے انہیں کہا کہاں ہے سرزمین عراق، تو انہوں نے کہا ہا یہ لو، وَنَحْنُ بِتُرْبَانَ، حالانکہ ہم تربان میں تھے۔ وَقُلْنَا لَهَا، اور ہم نے اونٹیوں کو کہا، أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ، عراق کی زمین کہاں ہے؟ فقالت ہا، تو انہوں نے کہا یہ لو، وَنَحْنُ بِتُرْبَانَ، اور حالانکہ ہم تربان میں تھے۔ مطلب یہ سفر سے تھک گئے اور ہم نے پھر پوچھ لیا اونٹنیوں سے کہ عراق کب آئے گا، تو انہوں نے کہا یہ لو آ گیا، حالانکہ اس وقت ہم تربان میں تھے۔ وَحَبَّتْ بِحُسْمَا حُبُوبَ الدَّبُورِ، وَحَبَّتْ بِحُسْمَا حُبُوبَ الدَّبُورِ مُسْتَقْبِلَاتٍ مَحَبَّ الصَّبَا۔ حبت حبوب نصرہ سے، بمعنی چلنا، حسمہ جگہ کا نام، حبوب الدبور، مغربی ہوا، غربی جانب چلنے والی ہوا، مستقبلات، مستقبلتن کی جمع، بمعنی استقبال کرنا، اور محبت صبا، بعد صبا، مشرقی جانب چلنے والی ہوا۔ وحبت، اور چلی، وہ اونٹنیاں چلیں، حسمہ میں، مغربی ہوا کے چلنے کی طرح، اس حال میں کہ استقبال کرنے والے تھی مشرقی ہوا کا۔ وحبت، اور وہ اونٹنیاں چلی، بحسمہ، حسمہ میں، حبوب الدبور، مغربی جانب چلنے والی ہوا کی طرح، مستقبلات، استقبال کرنے والی تھی، اس حال میں کہ استقبال کرنے والی تھی محبت صبا، بعد صبا کی۔ مطلب یہ ہے حسمہ میں غربی ہوا کی طرح تیز چلی اور سامنے سے مشرقی ہوا چل رہی تھی۔ روامی الکفاف وکبد الوہاد وجار البویرات واد الغضا۔ روامی، رامیتن کی جمع، بمعنی پھینکنا، اور مراد ہے کسی چیز کو جلدی سے طے کر لینا۔ کفاف، کبد وہاد، جار بویرہ، وادی غضا جگہوں کے نام ہیں۔ پھینکنے والی تھی کفاف کو، کبد وہاد کو، جار بویرہ کو، وادی غضا کو۔ روامی، پھینکنے والی تھی کفاف، کبد وہاد، جار بویرہ اور وادی غضا کو۔ مطلب یہ کہ ان جگہوں کو، کفاف، کبد وہاد، جار بویرہ اور وادی غضا کو انتہائی تیزی کے ساتھ طے کر لیا۔